محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی امت اسلامیہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و برائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہم پر یہ احسان عظیم کیا، امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و بندگی کا شرف ہمیں بخشا، اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ بیش بہا درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسل کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ برادران اسلام و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو پیدا فرمایا، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم و ملت کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا، اور اس بات کا درس دیا کہ انسان نسیان سے ہے۔ وما سمی الانسان الا لنسی، انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، مگر بھول جانے والا، خطا کرنے والوں میں وہ انسان سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، جو اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے، جو اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس حقیقت کو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، کل بنی آدم خطاء، ابن آدم تمام کے تمام خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور تمام خطا کار میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو اپنے رب کی طرف بار بار پلٹ آتے ہیں۔ التوابون، توبہ کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، اور توبہ کہتے ہیں رجوع عن المعصیت الی الطاعہ، کہ اللہ رب العزت کی معصیت سے پلٹ کے انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف آ جائے، اس کی فرما برداری کی طرف آ جائے، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی کو بے انتہا پسند ہے۔ قرآن و سنت کے اندر وہ راز بھی بتلائے گئے ہیں جن کے نتیجے میں انسان غلطی اور کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، شریعت الہی کی حدود کی پامالی کرتا ہے، اور گناہ اور سیئات اور خطاؤں کو انجام دینے کے نتیجے میں جو بیماریاں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو گناہوں کے اثرات اس کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے، نبی علیہ السلام نے قرآن و حدیث کے اندر اس سے نکلنے کا راستہ بھی بیان کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں، ہم خطا تو کرتے ہیں، ہم لغزش تو کرتے ہیں، ہم نافرمانی تو کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹ کر نہیں آتے ہیں۔ گناہ ہو رہے ہیں، ہماری زندگی گناہوں سے ڈوبی ہوئی ہے، گناہوں میں اس کے اثرات بہت برے زندگی میں مرتب ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آخر یہ پریشانیاں ہمارے زندگی میں آ کہاں سے رہی ہیں۔ یہ تمام پریشانیاں جو آ رہی ہیں ہمارے گناہوں کے نتیجے میں آ رہی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ کہتا ہے یہ مصیبتیں جو آئی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مصیبتیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، تکلیفیں آ گئیں، اب ان تکلیف سے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں رہنے والا ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی طبقے سے
تعلق رکھنے والا انسان ہو. ہر انسان گناہ کرتا ہے اور ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، امیر کی زندگی میں نہیں. امیر کی زندگی بھی پریشانیاں اور غم آتی ہیں اور غریب کی زندگی میں بھی پریشانیاں اور غم سے دوچار ہوتی ہیں. لیکن ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام مصیبتوں سے نکلنے کا جو نسخہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا، اور وہ ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لے، استغفار کو لازم پکڑ لے، کثرت سے استغفار کرنے والا بن جائے، استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. اللہ رب العزت اس کے تمام پریشانیوں میں کشادگی پیدا فرما دے گا، اس کی تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الوتر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا. ایک ہوتا ہے استغفار پڑھنا اور ایک ہوتا ہے استغفار کو لازم پکڑنا. یاد رکھیے دنیا میں بہت سی پریشانیاں ہیں، چھوٹی پریشانیاں بھی ہیں، بڑی پریشانیاں بھی ہیں، اور بڑی پریشانیوں میں کچھ ایسی پریشانیاں ہیں جو بہت بڑی بڑی ہیں، جیسے قحط سالی، بارش کا نہ ہونا، فقر و فاقہ، محتاجگی، بھکمری کا آ جانا زندگی میں، تجارت کا ماند پڑ جانا، دھندا چل رہا تھا ختم ہو گیا، اولاد کا نہ ہونا. ساری زندگی انسان کوشش کر کے رہ گیا لیکن اولاد کی نعمت اسے نہیں ملی. تو یہ بہت بڑی بڑی پریشانیاں ہیں. اللہ رب العزت کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ بارش بھی ہو، اگر چاہتے ہو کہ فقر و فاقہ ختم ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری تجارت بھی اچھے سے چلے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے معاملات سدھر جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں مال و دولت سے بھی نوازے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اولاد سے بھی نوازے، تو استغفار کو لازم پکڑ لو. من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا. اب فائدہ کیا ہے؟ اللہ آگے فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مصیبت سے کشادگی عطا فرما دے گا. ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ نکال دے گا، راستہ بنا دے گا. ہر پریشانی، اس میں فقر و فاقہ بھی ہے، محتاجگی بھی ہے، مال کا نہ ہونا بھی ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی ہے، بارش کا نہ ہونا بھی ہے، ہر پریشانی اس کے اندر داخل ہے. اللہ نکال دے گا راستہ. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور آپ کو اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے گمان اور تصور بھی نہیں کیا ہوگا. انسان کو گمان کیا ہے کہ میرا رزق میرے دکان سے آئے گا، میرا رزق میرے مکان سے آئے گا، میرا رزق میرے کھیت سے آئے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں سے آپ کے سارے گمان ختم ہو جائیں گے، اللہ رب العزت وہاں سے آپ کو رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان تک بھی نہیں ہوگا. وہاں سے اللہ آپ کے لیے راستہ بنا دے گا اگر انسان استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے انسان استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے. بہت سے کلمات ہیں احادیث کے اندر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اتنا بہترین وظیفہ ہے یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والا انسان اگر میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوگا تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، جبکہ میدان جنگ سے بھاگنے والے کی معافی نہیں، اللہ اسے بھی بخش دے گا. سید الاستغفار اگر صبح انسان پورے معانی اور مفاہیم کو ایمان اور یقین کے ساتھ سمجھ کے پڑھے گا، شام ہونے سے پہلے مر گیا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. رات کو پڑھے گا، صبح ہونے سے پہلے مر گیا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ
اس کے رسول نے بتلائی ہے اس پر ہمارا ایمان اور یقین تو پہلے ہو، ہمیں ایمان ہو، ہمارا پختہ یقین ہو کہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کا ورد کریں گے، اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی کمزور ہے، ہمارا یقین ہی کمزور ہے، گناہوں کی گٹھری لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے جب تک گناہوں کی گٹھری سر پر ہے پریشانیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں، پریشانیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں، اسے اتارنا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی اللہ سے۔ اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم دیتا ہے قرآن میں، وَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، استغفار کرو اللہ سے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو۔ استغفار کہتے کسے ہیں؟ طلب المغفرت، یعنی دعا کے ذریعے سے مغفرت طلب کرنا، اس کو استغفار کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا بخش دے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے معاف کر دے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، حمد بیان کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجیے۔ یہ تمام آیات استغفار یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو استغفار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتا ہے اہل ایمان کے لیے بڑا تسکین کا سامان ہے، جو آیت میں بیان کرنے والا ہوں۔ اہل ایمان کے لیے، ان اہل ایمان کے لیے بڑی بشارت ہے، بڑی تسکین کا سامان بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کر لیا، خطائیں ہو گئیں، لیکن اس کے بعد وہ توبہ استغفار کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ گئے تو اللہ کہتا ہے تم پلٹ جاؤ میں معاف کر دوں گا، تم پہلے پلٹو تو صحیح، تم پلٹو گے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ والذین عملوا السیئات، جن لوگوں نے برائی کر لیا، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر توبہ کر کے اس کے بعد ایمان کی تجدید انہوں نے کر لی اور اپنے توبہ پر، اپنی استغفار پر قائم ہو گئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اللہ کہتا ہے اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، تم کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ تو یہ کہتا ہے زندگی بھر گناہ ہو گئے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایک بار گناہوں کی معافی تو مانگو، مانگ کے تو دیکھو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم استغفار کرو گے، تم مغفرت چاہو گے، اللہ صرف ذنوب کو نہیں بلکہ جمیعاً ذنوب کو ختم کر دے گا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، ایک ایک گناہ بخش دے گا اللہ۔ حالات یہ ہے کہ ہم گناہ دن رات کرتے ہیں، ہم گناہ دن رات کرتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے گناہوں سے، پھر بھی دن رات میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، 100 مرتبہ، ہم 10 مرتبہ بھی کرتے ہیں، 1 مرتبہ بھی ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق ملتی ہے۔ مسلمانوں، گناہوں کا اقرار کرنا، اپنے لغزشوں کا اعتراف کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا، یہ ایسا عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے، شیطان کے پاس بھی اس کا توڑ نہیں ہے۔ امام دارمی نے امام اوزاعی کا قول نقل کیا ہے سنن دارمی کے اندر کہ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنے چیلوں سے پوچھا، وہ پوچھتا رہتا ہے اپنے چیلوں سے کہ تم اللہ کے بندوں کو کیسے گمراہ کرتے ہو، کس طریقے سے گمراہ کرتے ہو؟ شیطان کہتا ہے میں ہر جہت سے، ہر طریقے سے اسے گمراہ کرتا ہوں، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جدھر سے میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو شیطان کا جو سردار ہے وہ پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے کہ استغفار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، استغفار کے بارے میں تم نے کبھی گمراہ کیا ہے؟ کہا شیطان کے چیلوں نے کہ اس کا تعلق تو اللہ سے جڑا ہوا ہے، توحید باری تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور نہیں چلتا ہے۔
زور نہیں چلتا. جب بندہ استغفار کر لیتا ہے تو ہمارا زور نہیں چلتا. تو پھر شیطان نے کہا کہ میں ایسی چیز لوگوں کے بیچ میں رائج کر دوں گا کہ انہیں استغفار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور حقیقت یہی ہے. امام اوزاعی کہتے ہیں کہ شیطان نے خواہشات کو لوگوں کے درمیان میں رائج کر دیا اور انسان خواہشات میں ایسا الجھ گیا کہ اسے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہی چیز امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ شیطان کہتا ان الشیطان قال, شیطان کہنے لگا اہلکت بنی آدم بالذنوب, میں نے ابن آدم کو گناہوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. وَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ وَبِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, لیکن جب ابن آدم استغفار اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو میں ہلاک ہو جاتا ہوں. اس نے استغفار کے ذریعے سے مجھے ہلاک کر دیا. لما رأيت ذلك ثبت فيهم الاهواء, شیطان کہتا ہے کہ دیکھا کہ میں نے کہ استغفار کے آگے میرا زور نہیں چلتا ہے, تو اس نے دوسرا حربہ یہ اختیار کیا کہ لوگوں کو خواہشات کا غلام بنا دیا. خواہشات کا غلام بنا دیا. جب انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے, خواہشات کا اسیر اور قیدی بن جاتا ہے, تو پھر یاد رکھیے اس کے جلدی پلٹنے کی امید نہیں ہوتی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُمْ يُذْنِبُونَ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ, لوگ گناہ تو کرتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے. فَإِنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے. اور گناہوں کو نیکی سمجھ کے کرنے والا, غلط کام کو اچھا سمجھ کے کرنے والا کبھی بھی اس غلط کام سے استغفار و توبہ نہیں کرتا ہے, نہیں کرتا. آج حقیقت یہی ہے, خواہشات میں ایسا ڈوب گیا انسان کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے اسے استغفار کی کوئی توفیق ہی نہیں ہوتی, فکر ہی نہیں ہے, اور گناہوں سے زندگی ڈوبی ہوئی ہے. آج حالات نامساعد بنے ہوئے ہیں, پریشانی آ رہی ہے. ہر چیز کا علاج اللہ نے قرآن و سنت میں رکھا, ہر چیز کا علاج. آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن و سنت سے دوری بنا لی ہے, دوری بنا لی ہے. علاج قرآن و سنت میں تھا, ہم علاج دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی مزاروں پہ علاج ڈھونڈ رہا ہے, کوئی تعویذ میں علاج ڈھونڈ رہا ہے, کوئی کہیں علاج ڈھونڈ رہا ہے, اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صرف استغفار کر لیتے, اللہ تمہارے ہر دکھ تکلیف کو ختم کر دیتا, ہر چیز ختم ہو جاتی زندگی سے. آج طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے. طاقت اور قوت اگر انسان چاہتا ہے اور ساری زندگی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے وہ سرفراز رہے اور ساری زندگی کی اللہ کی نعمت اسے ملتی رہے, وہ ختم ہی نہ ہو قیامت تک, تو یاد رکھیے اس کا بھی علاج, اس کا بھی نسخہ استغفار ہے. حضرت ہود علیہ السلام کا خطبہ اللہ نے نقل کیا ہے قرآن کریم کے اندر. لمبا خطبہ ہے, لمبا قول ہے, اور اس قول کے آخر کا جو ٹکڑا ہے حضرت ہود نے اپنی قوم عاد کے سامنے بیان کیا تھا. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, کہ تم توبہ کر لو, استغفار کر لو, اللہ رب العزت مسلادار بارش بھی دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم, اور تمہاری قوتوں کو اللہ مزید قوتوں میں بدل دے گا, طاقت تمہیں عطا فرما دے گا. اور طاقت کے بلبوتے پر ہر کام انجام دیا جا سکتا, طاقت کے بلبوتے پر ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے. تو وہ طاقت چاہتا ہے انسان تو استغفار کرے, اور چاہتا ہے کہ قیامت تک اسے اللہ کی نعمت ملتی رہے, الی اجل مسمی, قیامت تک اگر اسے ملتی رہے اللہ کی نعمت. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار کو انسان اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے, اللہ رب العزت قیامت تک اسی نعمت سے نوازے گا. کیا چاہیے اب؟ زندگی میں عذاب ہے, پریشانیاں ہے. دیکھو کہیں عذاب آ رہا ہے, کہیں سیلاب آ رہا ہے, کہیں سونامی آ رہی ہے, کہیں زلزلہ آ رہا ہے. ہر طرح کی پریشانیاں, عذاب ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں. عذاب کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے استغفار چھوڑ دیا. اللہ کہتا ہے قرآن میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ, اور ایک جگہ ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ جو لوگ استغفار کر لے اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ اسے عذاب دے گا. معلوم یہ ہوا کہ جب تک گناہ ہے
تب تک انسان خطرے میں ہے. گناہ ختم ہو گیا، انسان کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے لیے ہر چیز آسان ہو گئی. یہ عذاب آنے کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم گناہوں سے دور نہیں ہو رہے ہیں، ہم گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم گناہوں کو چھوڑ نہیں رہے ہیں. کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رویا انسان؟ ہم اپنے ماں باپ کے لیے روتے ہیں، بہن بھائی کے لیے روتے ہیں، بچوں کے لیے روتے ہیں، بیوی کے لیے روتے ہیں، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کے لیے روتے ہیں. کیا ملا دنیا میں؟ لیکن کبھی یاد رکھیے، کبھی سوچ کے دیکھیے کہ ہم اپنی بیوی کی محبت میں روئے، بچوں کی محبت میں روئے، ماں باپ کی محبت میں روئے، بھائی بہن کی محبت میں روئے. کبھی اللہ رب العزت کی محبت میں رو کے دیکھا؟ کبھی اپنے رب کی محبت میں رویا ہے انسان؟ ایک بار اپنے رب کی محبت میں انسان رو کر دیکھے، خدا کی قسم ہے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. دنیا میں بھی اللہ ہر چیز تمہیں عطا کرے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ کی جنتیں تمہاری منتظر ہوں گی. کبھی اللہ کی یاد میں، اللہ رب العزت کی خوف اور خشیت میں انسان رو کے دیکھا؟ یاد رکھیے، جس کو جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ سے اتنی زیادہ ڈرنے والا ہوگا. اللہ کا ڈر جتنا زیادہ جس کے دل میں ہے، سمجھیے کہ اتنی زیادہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے. اگر محبت رب کے دل میں نہیں ہوگی، اللہ کا ڈر بھی اس کے دل میں نہیں ہوگا. کیونکہ ایک مومن یہ سمجھتا ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے سب سے زیادہ محبت اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ اہل ایمان ہے، ایمان والے کرتے ہیں، مومنین کرتے ہیں. اور مومنین یہ ڈرتے ہیں ہر وقت کہ کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، ہم سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، کوئی لغزش نہ ہو جائے، کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے، کوئی شریعت کے حدود کی پامالی نہ ہو جائے، خلاف شرع کوئی کام ہم انجام نہ دے دیں جس سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائے. اسی لیے مومن ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی جو محبت ہمیں ملی ہوئی ہے کہیں ہم اللہ کی ناراضگی کے شکار نہ ہو جائے. اسی لیے مومنین سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے، مومنین سے کبھی کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، تو اہل ایمان کا یہ شیوا ہے کہ گناہ ہونے کے نتیجے میں اہل ایمان کا جو کردار ہے، ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ جب آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، آپ مسلمان ہیں، آپ انسان ہیں، انسان ہونے کے نتیجے میں آپ سے گناہ سرزد ہوں گے، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، یہ ہوگا. لیکن جب ہونے کے بعد ایک مومن کا کردار کیا ہے، قرآن نے ذکر کیا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اللہ رب العزت مومنین کی صفات ذکر کرتا ہے کہ گناہ ہونے کے نتیجے میں، گناہ کے وقت ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر وہ ظلم کر لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً اپنے رب کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، فوراً ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سے. توبہ کسے کہتے ہیں مسلمان؟ معصیت کے سے طاعت کی طرف آنا، یہ توبہ ہے. رجوع عن المعصیت الی الطاعہ، معصیت سے طاعت کی طرف آ جانا یہ توبہ ہے. کسی مفسر نے لکھا ہے کہ یو ٹرن لے لینا توبہ کا نام ہے. توبہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لے لینا، انسان جیسے ایک راستے جا رہا تھا اور گھوم گیا، یہ توبہ ہے. اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس پر جم گیا، استغفار ہے. تو ایک مومن کا کردار یہ ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کون ہے؟ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کون ہے؟ ہم کہیں بھی چلے جائیں، بھاگ کے تو پھر تیرے پاس ہی آنا ہے، تیرے پاس ہی آنا ہے. تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، معافی مانگیے، گناہوں پر اصرار نہیں کیجیے. مومن کبھی بھی اپنے گناہوں پر جمع ہوا نہیں رہتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ جو کیا ہے اس پر وہ جمتا نہیں ہے، وہ پر اصرار مصر نہیں رہتا اس پر. فوراً توبہ کر کے اپنے گناہوں سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیتا. جتنا گناہ کیجئے گا اتنا سیاہ دبا آپ کے دلوں پر لگتا چلا جائے گا اور آپ کا دل سیاہ اور کالا ہو جائے گا. جس طریقے سے پانی میں لوہا پڑا رہتا ہے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب اسے آگ میں تپانے کے بعد، پیٹنے کے بعد پھر جا کے وہ زنگ سے پاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے.
گناہوں کے دلدل میں پڑے رہنے سے، گناہوں کی نجاست سے انسان کا دل زنگ آلود اور زنگ خوردہ ہو جاتا ہے، اس وقت توبہ اور استغفار کی چھری اس زنگ اور اس سیاہی کو کھرچ کر نکال سکتی ہے اور آپ کے دلوں کو پاک کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، وَمَن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سَقِلَ قَلْبُهُ، کہ جس نے توبہ استغفار کر لیا، گناہوں کی معافی مانگ لی، ثقیل قلب، اللہ اس کے دلوں کو چمکا دیتا ہے، اس کا دل چمک جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے۔ اور گناہ جب دلوں پر جب تک بیٹھا ہوا زنگ لگا رہے گا دلوں پر، تب تک کوئی بھی واعظ اور کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی چیز آپ کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے سامنے روئیے، گر گرائیے، راتوں میں اٹھیے، تہجد پڑھیے، رب کے سامنے معافی مانگیے اپنے گناہوں کی۔ حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت نامساعد ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے رب کو منا لیجئے۔ زندگی میں جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک آپ کے پاس وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، تب تک آپ کے پاس وقت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، تب تک آپ کے پاس وقت ہے جنت کو حاصل کرنے کا۔ اگر سانس ایک بار بند ہو گئی، ہر چیز بند ہو جائے گی، پھر آپ کو نہ وقت ملے گا اپنے رب کو راضی کرنے کا، نہ جنت کے حصول کا، جنت کو حاصل کرنے کا۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس وقت کو غنیمت سمجھیے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے، ایک عمل، بڑا عجیب و غریب عمل نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، لوگوں نے کہا امیر المومنین قحط سالی ہو گئی، کیا کیا جائے؟ کہا چلو وہی کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اور ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد پورے قرآن کے اندر جتنی بھی آیت استغفار ہیں، پورے قرآن کے اندر جتنی بھی مغفرت کی آیت ہیں، وہ تمام آیات انہوں نے پڑھی اور پڑھ کر اتر گئے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار بارش عطا فرمائی۔ اس عجیب و غریب عمل سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں جتنی استغفار کی اور مغفرت کی آیت ہیں، انسان اگر اس کو پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نوح میں کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم معافی مانگ لو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھی موسلادھار دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم مال چاہتے ہو اللہ تمہیں اموال دے گا۔ تم صرف مال چاہتے ہو، اللہ مال نہیں اموال دے گا، جمع ذکر کیا گیا ہے، مالی نہیں اموال سے نواز دے گا۔ جی تم ایک اولاد چاہتے ہو، اللہ بہت ساری اولاد تمہیں دے دے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بہت سارے لڑکے عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات، نہریں، نہ جانے کیا کیا چیز اللہ رب العزت تمہیں عطا کر دے گا۔ توبہ استغفار کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ حسن بصری کے پاس کچھ لوگ یہی معاملہ لے کر آئے، انہوں نے یہی بتایا کہ استغفار پڑھو، استغفار کرو، کثرت سے اپنے رب کے سامنے معافی مانگو۔ اور یاد رکھیے، آج اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آپ رو لیے تو آج آپ کے آنکھوں سے گرنے والا یہ آنسو کل قیامت کے دن جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ پر بھاری پڑے گا۔ لیکن آج ہم نے معافی نہیں مانگی، آج ہم نہیں روئے اللہ کے سامنے، نہیں گر گرائے، کل قیامت کے دن آنسوؤں کا سمندر بھی بہا دو گے تو اللہ رب العزت کے یہاں عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہوگا کوئی۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، کہ جو انسان سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کی خشیت سے، اپنے رب کے ڈر سے، یاد رکھیے رب کے ڈر سے جس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، جس کی آنکھیں بہہ پڑی، لا یجل النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ جانور کے تھن میں واپس چلی جائے۔ یاد رکھیے یہ جملہ جو ہے تعلیق فی بالمحال کے طور پر ذکر کیا گیا کہ جس طریقے سے جانور کے تھن سے نکالا گیا دودھ اسے جانور کے تھن میں واپس رکھنا یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، اسے واپس ڈالا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو شخص اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، روتا گر گراتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی
اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہرگز ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا بھی جہنم میں جانا ویسے ہی ناممکن اور محال ہے جس طریقے سے ایک بکری ہو، گائے ہو یا کسی جانور کے تھن سے نکالے گئے دودھ کو تھن میں واپس رکھنا محال ہے۔ کتنی فضیلتیں ہیں، کتنے برکات ہیں، کتنی تسکین کا سامان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی بات ہے، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی میت کو، ہم اپنے والدین کو اگر کسی چیز کا تحفہ دے سکتے ہیں تو وہ استغفار کا تحفہ ہے، استغفار کا تحفہ۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھتے رہیے۔ اگر آپ کی دنیا سے چلے گئے آپ کے والدین، ان کے لیے استغفار کیجئے، کل قیامت کے دن ان کا مرتبہ بہت اونچا ہو جائے گا۔ اللہ سے پوچھیں گے یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ کہے گا لاستغفار ولدک لک، تیری اولاد تیرے لیے استغفار کرتی تھی، اسی لیے آج جیسے جیسے اس نے استغفار کیا ویسے ویسے تیرا درجہ آج یہاں بلند کر دیا گیا۔ کوئی مر گیا ہو، اس کے لیے آپ اگر کوئی تحفہ دے سکتے ہیں، استغفار کا تحفہ ہے۔ اگر کسی اپنے اہل ایمان بھائی کے لیے اگر کوئی تحفہ آپ دے سکتے ہیں تو سب سے اچھا تحفہ ہے وہ استغفار کا تحفہ، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو لہٰذا اتنی فضیلتیں، اتنے برکات اور اتنے فضائل اور اتنی بشارتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا لازمی حصہ اسے بنا لیں۔ پھر دیکھیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی سے اللہ ہمکنار کرے گا۔ دنیا کی بھی پریشانی اور تکلیف اور مصیبتوں کو اللہ آپ سے دور کر دے گا، اور جو بھی چیز آپ چاہتے ہیں اللہ رب العزت اسے عطا کرے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بھی آپ بچ جائیں گے، اور کل قیامت کے دن جنت جیسی نعمتوں سے آپ سرفراز ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔